بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور قوم کو توحید کی دعوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا اور مشرکین سے گفتگو کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم الشان نبی و رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب ملا ہے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ نمرود وہی بچہ تھا جس کی پرورش خود اللہ تعالیٰ نے ایک جزیرے پہ کی تھی اور جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں بڑا ہوا اور بڑا ہو کے وہ ملک بابل کا بادشاہ بنا۔ دوستوں، نمرود کا پورا واقعہ جاننے کے لیے ہماری پچھلی ویڈیو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا واقعہ کو لازمی دیکھیں، جس سے آپ کو نمرود کے بارے میں پوری معلومات ہو جائے گی۔ نمرود نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ لوگ اس کی پرستش کریں۔ وہاں کے لوگ اس وقت غیر اللہ اور لکڑی کے بنے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے آسانی سے خدا ماننے کو تیار ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو قطعاً بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب بھی تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے دربار میں دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں بہت گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے یہ کہتے ہی اس وقت بابل میں لگ بھگ 1,00,000 بچوں کو قتل کروا دیا گیا۔ بے وقوف نمرود یہ سمجھا کہ ایسا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو بدل دے گا۔ بابل میں ایک خاتون تھیں، تاریخ میں ان کا نام نونا بتایا گیا ہے۔ وہ اس وقت حاملہ تھیں، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کارندوں کے خوف کے مارے شہر چھوڑ کر چلی گئیں اور پہاڑوں میں ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ پھر انہوں نے اس بچے کو اسی غار میں پیدا کیا اور اس بچے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یہ بچہ اب آپ کے حوالے ہے، آپ ہی اس کی زندگی کی حفاظت کریے۔ اور بچے کو اکیلا غار میں اللہ کے بھروسے چھوڑ کر غار کا منہ بند کر کے شہر کو چلی گئیں۔ دوسرے دن جب وہ غار میں واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کی قدرت سے وہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ یہ بچہ بڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور اسی دودھ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ ایک مہینے میں کوئی اور بچہ بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے آپ کی ماں روز ملنے آیا کرتیں۔ جب آپ کی عمر 2 برس کی ہو گئی
तो आपने बोलना शुरू किया और 7 बरस की उम्र में आपकी वालिदा आपको नेक बातें और दूसरों की मदद करना सिखाया करती थीं, मगर उन्हें क्या मालूम था कि जिस बच्चे की तालीम और तरबियत कर रही थीं वो खुद एक पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन माँ से कहा, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि शहर में आप अलैहिस्सलाम के लिए ख़तरा है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात में गार से निकलकर शहर में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आज़र था। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत करती चलूँ। तौरात में आज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा बताया गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिख बताया गया है। कुरान मजीद में आपके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उलमा का अज़्मा है कि आज़र आप अलैहिस्सलाम के बाप ना था, बल्कि उनके वालिद तारिख थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नसब का भी इसी पर इत्तिफाक है कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद तारिख थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर हदीसों में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो आप अलैहिस्सलाम का चचा था और अरब में ये रिवाज है कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो और तारिख की वफ़ात के बाद उनकी वालिदा से अक़्द किया हो और आपकी तरबियत की हो, इसी सबब से उसको बाप कहा गया है। आज़र पत्थर और लकड़ी के बुत बनाता था और ख़ुद उन्हें पूजता भी था और लोगों को बेचता भी था। इस तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत बेचा करते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और आज़र के पास पहुँचे तो उसने उन्हें भी बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी डाली और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे सारे बुत मिट्टी और कीचड़ से सन गए और उन्होंने ये सदा लगाई कि आओ लोगों, मुझसे ये बुत ख़रीदो जो बेजान हैं और कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ ये सलूक बुत परस्तों के लिए बहुत तौहीन आमेज़ था। फिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र से पूछा कि चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं और ना आपको कोई नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? आइंदा इस तरह की बात ज़ुबान पर मत लाना, वरना तुम्हें सज़ा होगी। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा कि इबादत के लायक ना ये नमरूद है और ना ये बुत। इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जिसने सारी कायनात को बनाया और वही इसका मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम बहुत तेज़ी से फैलने लगा। लोग उनकी बात गौर से सुनने लगे। जब ये बात नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबारियों से कहा कि ये कौन नौजवान है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। तो दरबारियों ने जवाब दिया, उसका नाम इब्राहीम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि उसे फ़ौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और आप अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश होने को कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार में पहुँचे तो नमरूद ने पूछा, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह वो है जो लोगों को ज़िंदगी और मौत की कुदरत रखता है। नमरूद ने जवाब दिया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और उसने एक ऐसे मुजरिम को रिहा कर दिया जिसको मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी।
اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جب چاہوں جس کو زندگی بخش دوں اور جب چاہوں موت دے دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ تو سچا ہے تو جس کو تم نے مارا ہے اسے زندہ کر کے دکھا، اور فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود کو اس پر کوئی جواب نہ سمجھ آیا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے نمرود سے کہا کہ مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیجیے کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں اور اسے میں آپ سے اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہارے خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ اس نے کوئی بھی ایسا کام دوبارہ کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ ایک دن انہوں نے آزر سے کہا کہ یہ بت کیا ہیں جنہیں آپ انہیں خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے، تب آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے بتوں کو توڑنے کی اعلانیہ دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخر کار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھ کے کھانے کو تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاری کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا تو ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر ایک کلہاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا، وہ سب ٹوٹے اوندھے منہ پڑے تھے۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ کس کا کام ہے؟ انہی میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے اور انہوں نے اپنے بتوں کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے
مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ وہ سب جمع ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ سچ بتاؤ کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ ان سب کے باوجود بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔ اتنی واضح دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان کا انتخاب کیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیرے میں رکھا جائے۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کی گئیں۔ لکڑیاں اتنی جمع ہوئیں کہ زمین تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آسمان اور زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، اے اللہ، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا کہ تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام مجھ سے خود مدد طلب کریں گے تو یقیناً قبول کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی بہترین کارساز ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے ہوا میں آپ سے ملاقات کی کہ جب وہ جھولے سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا، اے ابراہیم، مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا۔ اس کے بعد آگ سرد ہو گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وہیں بیٹھ کر آپ سے گفتگو کی۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونک مار رہی تھی اور مینڈھک اس پر پانی ڈالتا تھا تاکہ اس کو بجھا سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ کر لیا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو میرے اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو تو دیکھ ہی چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں پر راضی پھر بھی نہیں ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، تو اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور ڈلا دھمکا کر بہکایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر کا حکم دے دیا اور کہا کہ کوئی بھی شخص ان کا پیروکار نہ بنے اور ان کے دین پر ایمان نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ اس شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ اتنے بڑے معجزہ دیکھنے کے باوجود صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا اور آپ نے شہر بابل سے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام کے حران نامی بستی میں مقیم ہوئے اور اپنے چچا حران کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اکثر مورخین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، مگر اس نے کہا میں تمہارے اللہ سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا، اور اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہی اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا کہ مچھر نمرود کی فوج پر حملہ ور ہو گئے اور ان کے ناک اور سر پر لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور نمرود ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جائے، اور وہ مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں گھس کر دھیرے دھیرے اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو حکم دیا کہ گزر لے کر اس کے سر پر مارے، جس سے اس کو کچھ آرام مل جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا اور اسی حالت میں مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر پائی، اور آپ کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں بیٹوں کو بھی نبوت عطا کی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اپنے کمنٹ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائے، اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ آمین۔